اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، غیبوں کو جاننے والی ذات ہے. اللہ کو علم تھا کہ یہ ابو بکر ہی اس لائق ہے اس وقت کے لیے، اس نے چنا ہے اللہ نے. وہ کہاں، وہ آیا میں تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے چنا ہے بھائی، وہ آیا میں تو نہیں کہ اللہ نے چنا ہے، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے چنا ہے. آیت تو نہیں کہہ رہا. اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے آپ بتائیں؟ آیا میں لفظ دکھائیں کہ اللہ نے چنا ہے نا بھائی. جو تہمت کیوں لگا رہا ہے قرآن پر کہ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے؟ ہم الفاظ پہ جا رہے ہیں، قرآن کے الفاظ پہ جا رہے ہیں. اچھا سنو بھائی، اب یقول لصاحبہ، میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، صاحب ہے. لفظ صاحب اس میں فاعل ہے صحبت سے. صحبت کا مطلب ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو، کوئی ساتھ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً مومن ہے، وہ حتماً یا حتماً کافر ہے، یا حتماً مخلص ہے، یا حتماً دشمن ہے. جی یہ لغت سے ثابت نہیں ہوتا. یہ لوگ آپ تو اجازت دو نا، اجازت آپ میری نہیں آپ حدیث کا کہہ رہے تھے کہ حدیث کو حجت نہیں ہے، تو آپ لغت کو بیچ میں لے آئے. لغت یہاں نہیں چلتی. بھائی صاحب آپ مجھے ختم ہونے دو، مجھے 2 منٹ دے دو، میں صاحب پہ بات کروں، پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی اعتراض کر لینا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اجازت دو گے 2 منٹ بغیر اعتراض کے؟ تو جو آپ کا ہم صحبت ہوتا ہے عزیز، وہ صرف اس کا مطلب ہے وہ آپ کا ہم صحبت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آپ صرف اس مدعا کو سنیں، دلیل بھی میں دوں گا، پھر آپ کہہ دو کہ باطل ہے. آپ کا صاحب کافر بھی ہو سکتا ہے، کسی نبی کا صاحب کافر بھی ہو سکتا ہے، نبی کسی کافر کا ہم صحبت ہو سکتا ہے. یہ قرآن مجید میں اس کے استعمال بہت زیادہ ہیں. لفظ صاحب نہ مدح کے لیے ہے نہ مذمت کے لیے، وہ صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے. ساتھ بھی اس معنوں میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا مدد کر رہا ہے، ساتھ اس معنوں میں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے. اس معنوں میں ملاحظہ فرمائیے. سورہ مبارکہ اعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. مشرکین نے کیا کبھی فکر نہیں کیا، سوچا نہیں کہ ان کا ہم صحبت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، جن زدہ نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، وہ ایک واضح طور پر اللہ کی جانب سے ڈرانے والے ہیں. اس آیہ شریفہ میں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں کن کے؟ صاحب ہیں کن کے؟ کفار کے. ہم صحبت ہیں. یہاں پہ ایک صحبت ہے، یہاں پہ ایک جگہ پہ ایک مقام پہ یہ لوگ جمع ہیں جو مکہ شریفہ ہے. مکہ میں کچھ لوگ کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صاحب کہا ہے. تو اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے اس میں نہ مد ہے نہ ثنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ مذمت ہے. یہ ان کا صحبت، ان سے بات کرتا ہے، ان کے شہر میں رہتا. اس آیت میں نبی علیہ السلام کی بہت بڑی مد ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ان کا صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے اوپر مہربان ہے، ان کی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے صاحب ہیں، ہم صحبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی وہ دیکھو بھائی، صاحب کا مطلب اگر مددگار ہوتا، صاحب کا مطلب اگر دوست ہوتا، صاحب کا مطلب اگر مخلص ہوتا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا مددگار ہے، کفار کا دوست ہے، کفار کا مخلص ہے، کفار کا عاشق ہے. صاحب کا مطلب ہے صرف ہم صحبت کہ ایک ساتھ وہ ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، ختم بات. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کفار سے پیار ہے، نہ ان کی نصرت کرتے ہیں، نہ ان کی مدد کرتے ہیں، کچھ ان سے ان کو بغض ہے. ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. 2 آدمی ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، ان کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے. مومن کافر سے کہتا ہے، قال له صاحبه، کافر سے اس کے صاحب نے کہا، اس کے ہم صحبت جو مومن ہے. یہ صاحب جو تھا یہ مومن تھا، یہ بات مومن تھا. ہاں صاحب مومن تھا. کس کا صاحب ہو؟ کس کا صاحب ہے؟ کافر کا صاحب ہے نا. یہ صاحب یہاں بھی مومن تھا، اولم یتفکروا میں بھی مومن تھا، یہاں بھی. ہاں سن لو بھائی، سن لو ابھی بھائی کاٹو نہیں، ابھی کافر بھی آ جائے گا، صاحب کافر بھی آ جائے گا. یہاں پہ یہ صاحب ہے، یہ صاحب ہو. کس کا صاحب؟ کافر کا صاحب، یعنی کافر کا ہم صحبت. صاحب کا مطلب ہے صرف ہم صحبت میرے عزیزوں. صاحب کا مطلب مددگار دوست نہیں ہے، مخلص نہیں. اور بھائی بات کرنے دو پلیز، میری بات کو ختم ہو جائے نا، تم کہہ دینا کہ میں نے غلط بات کیا، تم کہہ دینا، مجھے آیت پڑھنے دو. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے بات کر رہا ہے. اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، تو کافر ہو گیا اس اللہ کی جس نے تجھے خلق کیا مٹی سے، پھر تجھے نطفہ بنایا، تو پھر تجھے اس نے سیدھا انسان بنایا. تو اس اللہ کا کافر ہو گیا. یہاں پہ ایک مومن ہے
ایک کافر ہے، یہ مومن اس کافر کا ہم صحبت ہے، لیکن اس کا دوست نہیں ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے، اس کا مددگار نہیں ہے، اس کا مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صاحب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت. اچھا، سورہ مبارکہ یوسف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں ہیں، ان کے زندان میں دو ساتھی ہیں، وہ دونوں کافر ہیں، دونوں مشرک ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یا صاحبی السجن، اے زندان میں میرے دو ساتھی، ارباب متفرقون خیر، کیا جو بہت سارے خدائے ہیں یہ بہتر ہیں، ایک اللہ واحد قہار، یہ اس پہ ایمان رکھنی چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی ہیں، اس کے اصحاب کیا، دونوں اصحاب کافر ہیں. کیوں ان کو صاحب کہا گیا؟ صاحب اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک ہی ساتھ ہیں، ہم صحبت ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں، محاورہ گفتگو ان کی چل رہی ہے. اب میری بات سنیں. نہیں میرے ختم نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پر آتے ہیں پھر سورہ مبارکہ توبہ میں آئے غار میں، یہ آئے غار ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو چنا ہے، ابو بکر نے فلان کیا کہ اللہ نے اس کو صاحب کہا ہے. بھائی صاحب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ قرآن میں جا کے دیکھو صاحب کا کیا مطلب ہے. کافر مومن کا صاحب ہے اس وقت جب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. کئی مقامات پر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا صاحب ہے، یعنی ان کا ہم صحبت ہے.